بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ریاض ٹیلی ویژن اور میں ہوں محمد شاشر مسعود۔ دوستو امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ اور آپ کے پرندے خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام کاموں میں ہمیشہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور رواں بریڈنگ سیزن کے دوران اللہ تعالیٰ آپ کو بھرپور برکتوں سے نوازے۔ سر آج فیصل آباد کے اندر موجود ہوں میں بلال بٹ صاحب کے ساتھ۔ بلال بٹ صاحب ماشاءاللہ معروف ہستی ہیں فیصل آباد کی، بہت پرانے بریڈر ہیں، ایکسپیرینس بریڈر ہیں، اور فیصل آباد کے اندر فیصل آباد لو برڈ پروموشن کے جتنے بھی شوز ہوئے ہیں سارے الحمدللہ بلال بٹ صاحب کی کعبہ شاہین کی مہربانی ہے انہوں نے آرگنائز کیے ہیں۔ سر بلال بٹ صاحب سے بات کرنے سے پہلے ایک گزارش کروں گا، ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور گھنٹی والے بٹن کو دبائیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتے رہیں۔ سر بٹ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بٹ صاحب ایک تو شکر گزار ہیں ہم آپ کے نئے فینسیئر، میں ایک نیا فینسیئر بھی ہوں کہ آپ نے یہ شوز جو 2-3-4 شو ہوئے، 4 شو آرگنائز کیے، شکر گزار اس لیے ہوں کہ میں نے جو ایکسپیرینس یوٹیوب سے حاصل کیا وہ 10% تھا، اور آپ کے شوز میں آ کے میں نے 90% چیزیں حاصل کی۔ سر یہ ایک تو یہ بہت بڑا آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا۔ دوسرا بات صاحب کچھ برڈ کے حوالے سے آپ سے بات کرنی ہے۔ ایک تو فرسٹ آف آل آپ نے یہ بتانا ہے کہ لو برڈ کے بزنس میں آپ کیسے آئے، یہ پہلے ایک بتائیں، پھر آگے بات انشاءاللہ آپ سے کرتے ہیں۔ جی لو برڈ کا بزنس نہیں کہہ سکتے، شوق کہہ سکتے۔ شوق میں آیا تھا، بزنس بعد میں بنا۔ پہلے 3-4 سال اس طرح ہی چلتا رہا کہ شوق میں 2002 یا 2002 کا اینڈ تھا تقریباً 26 دسمبر، مجھے یاد ہے، ڈیٹ مجھے یاد ہے 26 دسمبر تھی، ٹھیک ہے، 20 سال کے 21 سال تقریباً ہو گئے۔ 21 سال۔ یہ میں نے اس لیے پوچھا کہ لوگ چاہتے ہیں اسی سے آج پرندے لگائیں، کل انڈے دیں، پرسوں میں آپ کو بتاتا ہوں جس شادی کی بات کر رہا ہوں اس کے بچے کی شادی میں ابھی اٹینڈ کر کے آیا ہوں۔ اچھا، جب آپ آئے تھے؟ جب میں اس شوق کو لے کے گھر آیا تھا نا، اس بھائی کے بیٹے کی شادی کو میں اٹینڈ کر کے آیا ہوں۔ اچھا، ان کی شادی ہو گئی، بیٹا ہو گیا، اس کی بھی شادی ہوگی، اتنا عرصہ ہو گیا؟ اتنا عرصہ ہو گیا ماشاء اللہ جی۔ پہلے 3-4 سال اس طرح ہی چلتا رہا کہ شوق میں، تو 3-4 سال بعد ہمیں 3 سال بعد 2.5-3 سال جب گزرے تو تھوڑے سے برڈ اکٹھے ہو گئے تھے۔ 11,000 روپے میری انویسٹمنٹ تھی پہلی، 11,000 انویسٹمنٹ تھی میری پہلی، جو میں نے برڈ کے اوپر صرف شوق سے کی۔ اور جو میں نے پہلی سیل کیا میں نے تقریباً 50,000 سے 55,000 کا مال میں نے بیچا۔ یہ سادہ لٹینو فشر وغیرہ یہ وہ چیزیں تھیں۔ تو اصل کلک جو ہے نا یہ جاپان اور فلپین اور ادھر ادھر ممالک میں سونامی آئی تھی، اس کی وجہ سے بہت زیادہ شیڈر ادھر ڈسٹرب ہوئے، اس میں مال جو ہے نا پاکستان بھی آیا۔ اس کے اندر پال بلوز تھے، سیبل پائٹ سیبل تھے، ڈومینیٹ پائٹ سیبل تھے، اور فشریز تھی۔ تو میں ڈائریکٹ ہی نا ان چیزوں سے سیدھا نکل کے پال بلو اور فشریز میں چلا گیا۔ تو لوگوں کو جب تک یہ سمجھ آئی کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، میرے پاس الحمدللہ کوانٹٹی بن چکی تھی ان کی، تو جب مارکیٹ میں ان چیزوں کا ڈیمانڈ ہلکی ہلکی نظر آنی شروع تو میرے پاس کوانٹٹی تھی، تو الحمدللہ پھر ایسا پاؤں پڑا کہ پھر لوگ پیچھے اور ہم لوگ آگے ہو گئے تھے۔ ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ بتائیں کہ یہ آپ نے جیسے کہا یہ شوق ہے، لیکن مثلا میں کہتا ہوں کہ یہ اگر آپ نے شوق کرنا ہے، ایک بندہ شوق کرتا ہے، اس کے پاس ایک برڈ سال میں ایک بچہ بھی نکالے گا وہ خوش ہے، لیکن جس نے کاروبار کرنا ہے اس نے تو سوچنا ہے کہ میں نے اس سے 14 انڈے کیسے لینے ہیں۔ سر ایسا نہیں ہے، شوق ہی ہوتا ہے۔ کاروبار کی نیت سے جو لوگ آتے ہیں 60% ہیں، لیکن 40% وہ لوگ ہیں جو شوق سے کاروبار میں آئے۔ پہلے شوق کرتے تھے، کرتے شوق کے بعد وہ کنورٹ ہوئے ہیں بزنس کے اندر، اور ان لوگوں کو جو شوق سے بزنس کی طرف آئے ہیں ان کو شوق اس لیے ہے وہ نئی موٹیشن کے پیچھے بھی جائیں گے، نئی موٹیشن کو حاصل کرنے کے لیے تبدو بھی کریں گے، اس کو پراپر رکھیں گے، اس کے ڈائٹ پلان وغیرہ ہر چیز دیکھیں گے، اور اس کی جو بریڈ ہے وہ ظلم کے طریقے سے نہیں لیں گے بلکہ ایک اچھے طریقے سے جو ان کا سیزن آتا ہے اسی طریقے سے لیں گے۔ تو شوق والے جب بزنس کرتے ہیں ان کا بزنس ڈبل ہوتا ہے۔ بزنس والے جب بزنس میں آتے اس کو شوق بنانے کی کوشش کرتے ہیں یا بزنس کو لے کے چلنے کو وہ نفع نقصان کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، اس میں ہمیشہ ہوتا ہے اس کے بھاگنے کے چانسز جو ہے نا 70-80% اس کے بھاگنے کے چانس ہوتے ہیں جو صرف بزنس کے لیے آتا ہے۔ مطلب برڈ آپ نے جو بریڈ کروائے کبھی کسی شو میں جانے کا اتفاق بھی ہوا؟ ہاں ماشاء اللہ 2016 2017 2015 بھی شاید لگا تین لگاتار پروگرام، پیچھے پلیٹ فارم تھا اس وقت پاک کاکٹیل سوسائٹی کے نام سے تھا، PCS، تو اس میں آغا خرم خان صاحب تھے جو لے کے چل رہے تھے اور تھوڑے دوست اور بھی تھے، تو ان کے ساتھ ماشاء اللہ جانے کا اتفاق بھی ہوا، اور ماشاء اللہ برڈ بھی لے کے گئے تھے ہم لوگ، پوزیشنیں بھی الحمدللہ آئی،
لیکن اس وقت اتنا اویئرنیس بھی نہیں تھی ہمیں کہ شو میں کون سا برڈ چاہیے لے کے جانا چاہیے، شو برڈ کیا ہوتا ہے، اتنی اویئرنیس بالکل ہی نہیں تھی نا. ہم لوگ مہنگے کو اچھا برڈ سمجھتے تھے. ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ جو مہنگا وہ اچھا ہے. لیکن جب پہلی دفعہ دیکھا گورا جج آیا ادھر اپنا برڈ برام آئے تھے اس وقت نا، کیز ڈنک آئے تھے اس وقت، میں اس طرح 2 دفعہ برڈ برام آیا، ایک دفعہ کیز ڈنک آیا، اور اس طرح وہ 3-4 شو میں لگاتار اپنے برڈ لگا کے تھوڑا تھوڑا سیکھا کہ بھائی برڈ شو برڈ کیا ہوتا ہے. تو ایسے آہستہ آہستہ پتہ چلتا رہا. بس صاحب نئے فینسیئر اس کام میں آنا چاہ رہے ہیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ یوٹیوب ہے. یوٹیوب کے اوپر تھمبنیل دیکھنے کو ملتے ہیں کہ 10,000 لگائیں 10 کروڑ روپے کما لیں، اور میوٹیشن کی فیزیبلٹیز بنا کے بھی لوگوں کو دی جا رہی ہیں، یہ لگا لیں یہ لگا لیں یہ لگا لیں. آگے ابھی تو بریڈنگ سیزن چل رہا ہے، ظاہر آگے بریڈ آئے گی لوگوں کی، وہ مارکیٹ میں سیل بھی ہوگی اور نیا جو فینسیئر ہے اس کا بائر بھی ہے وہ. اور یہاں پر بہت سارے لوگوں کے ساتھ دھوکہ بھی ہوگا، فراڈ بھی ہوں گے، ٹھیک ہے نا جی، غلط میوٹیشن بھی کسی کو لگ جائے گی. تو اس کا کوئی آسان سا آپ نے ان میرے جو سوالات میں لگاتار آپ سے پوچھے ہیں ان کو ذرا ترتیب سے آپ ان کا جواب دے دیں کہ نئے فینسیئر جو ہیں وہ کیا کریں. جی پہلے تو نیا فینسیئر کوئی بھی ہے نا، اس کو اس شوق میں آنے سے پہلے اپنا نالج جو ہے نا کم از کم 20-30% اس کو نالج اتنا ہونا چاہیے میں کر کے آ رہا ہوں، اور جو میں اس کے اندر پیسہ لگانے جا رہا ہوں وہ پیسہ وہ والا پیسہ ہونا چاہیے جو آپ کے پاس ریزرو پڑا ہوا ہے. اگر آپ اس پیسے سے یہ کام میں جا رہے ہیں جس سے بہن کی شادی کرنی ہے، مکان کے اوپر لگانے ہیں، اپنے کوئی بزنس کے اوپر لگانے، گھر کا چولہا جو چلتا ہے اسی میں سے پیسہ نکال کے ادھر لگانا ہے، تو میں آپ کو منع کروں گا اس بزنس میں نہ آئے. ایکسٹرا پیسے آپ کو وہ پیسے جو 3 سے 4 سال آپ کو نہیں چاہیے، ان پیسوں سے یہ کام کریں. انشاءاللہ ان پیسوں سے اگر آپ کام کریں گے تو آپ کی 100% امید ہے مجھے کہ آپ پلس میں جائیں گے، مائنس میں نہیں جائیں گے. فکر نہیں ہوگی نا ذہن میں. ہاں فکر اصل مرواتی فکر ہے آپ کو. جب آپ کو پتا کہ 2 سال بعد سسٹر کی شادی کرنی، یہی پیسہ میں نے ادھر سے اٹھایا، لیبر کا ہے، فرنیچر کا ہے، اس جگہ سے پیسہ اٹھایا، وہ آپ کے دماغ کے اوپر ایک دم چلتی رہے گی، دباؤ رہے گا. اور قدرتی بات ہے آپ غلط فیصلے کرو گے اس سے آپ کے برد مرے گے بھی. غلط نیم حکیم سے میڈیسن پوچھو گے اور غلط بندوں کے پاس بیٹھ کے جناب غلط موٹیشنیں لگا کے بیٹھ جاؤ گے جلد بازی کے چکر میں، یوٹیوب کے اوپر دیکھ کے فیزیبلٹی دیکھ کے بنانے کے چکر میں. بھائی برد اس سے لو جو ذمہ دار ہے، جو برڈ کو اون کرتا ہے. برد اپنے برد جو آپ کو برد دے، نہ فلپائن دیکھو، نہ یورپ دیکھو، نہ کوئی اور دیکھو، جو دے رہا ہے اس کو دیکھو. برڈ کون دے؟ ہاں برد کون دے رہا ہے، کیا کہہ کے دے رہا ہے یا کیا ہے برد. اگر تو اس نے کہا کہ یہ میں آپ کو دے رہا ہوں گرین اپلائن سپلٹ بلو دے رہا ہوں، اپنے گھر کا دے رہا ہوں، یا جس بندے سے لے کے میں دے رہا ہوں وہ بندہ مجھے یقین ہے یہ بندہ آپ کو سپلٹ ہی ہے. اگر امپورٹ کا آیا ہے تو اگر بندہ وہ آپ سے چارج کر رہا ہے سپلٹ کے، مال امپورٹ کا ہے، پیپر کے اوپر لکھا اکثر آتا ہے کہ یہ فلانا سپلٹ ہے، یہ فلانا سپلٹ ہے، نہیں نکلتا. اگر تو آپ نے پے کیا ہے تو وہ بندہ اس جو پے کیے ہوئے پیسے کو آن کرے، وہ برڈ یا ریٹرن لے لے یا اس کو کمپنسیشن دے کے ایڈجسٹ کر دے. تو یہ ہابی کبھی بھی یہ مطلب بدصورت ہابی نہیں رہے گی، خوبصورت ہابی بن جائے گی. بالکل. کیونکہ آپ کا پیسہ جب محفوظ ہوگا آپ کا لالچ بڑھتا جائے گا. لالچ کیا ہوتا ہے انسان میں آگے بڑھنے کا جو بھی سین ہے نا وہ ایک لالچ ہی ہے. بالکل. انسان اسے بڑھنا کہہ دیتا ہے، کوئی لالچ کہتا ہے، کوئی بعض بندے یہ بھی کہتے ہیں یار میں ترقی کر رہا ہوں. ہاں جی. ترقی جو آپ کو پتا ترقی ایسی ہوتی ہے جو ایک نہ نظر آنے والی ہوتی ہے، جو نظر آنے والی ترقی ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کسی نہ کسی کے اوپر آپ پاؤں رکھ کے اوپر چڑھ رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب وہ برڈ کون سے برڈ سے کم کتنے پیسے انویسٹ کریں؟ دیکھو نیا بندہ کوئی بھی آئے میں تو اس کو پہلا مشورہ یہ دوں گا کمرشل برڈ میں آئے. میرے پاس کمرشل ابھی اتنا نہیں لگا، لیکن میری یہی ہوتا ہے کہ کمرشل برڈ سے کما کے جب بندہ موٹیشن میں آئے گا نا، وہ کہتے ہیں نا پنجابی کا ڈاوا ڈول نہیں ہوئے گا، یعنی کہ اس کے پاؤں لڑکھڑائیں گے نہیں، وہ لیکن سیدھا اس کی پرواز سیدھی ہو جائے گی. کمرشل میں کون سے لگا؟ کمرشل میں جیسے ابھی چل رہا ہے مثال کے طور پہ البائنو ہے، البائنو سپلٹ البائنو ہے، مطلب چھوٹا جو بلیک آئیز البائنو ہے، اپنا ریڈ آئی سپلٹ کا، کریمینو ہے، ڈکینو ہے، اور اس کے اندر پیسٹلینو ہے، اینو سپلٹ ہے. اس طرح کے برڈ لگا کے یا لٹینو پرسناٹا بھی کمرشل میں اب آ گیا ہے ایک قسم کا، اور کامن لٹینو لٹینو پرسناٹا بھی ریٹ کیوں بڑھا ہے ایک دم؟ سر بڑھتا کوئی نہیں ہے، بات بھی لال آنکھ دکھتی ہے. لال آنکھ جو کہتے ہیں نا آنکھ لال رہی، آنکھ ہے نہیں لال رہی میری جان. برڈ پریشر رکھتا ہے، وہ والا برڈ پریشر رکھتا ہے، مارکیٹ کو اثر انداز ہے. لیکن جب ہم لوگوں نے لگایا تھا 12,000 کا پیئر تھا، تو آج بھی وہ 5, 6, 7 ہزار کی ویلیو رکھتا ہے.
बिल्कुल रखता है। तो भाई जान 6-7 हज़ार मतलब गिनना भी हो तो 7 दफ़ा टक 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 करना पड़ता हाँ है। जी, बिल्कुल ऐसे हाँ ही। जी। दूसरा बट साहब, बर्ड बंदे ख़रीदने जाते हैं, मैंने दोस्तों को मशवरा दिया कि जब आप घर से बर्ड ख़रीदने जाओ ना जी, तो बर्ड लेने जाते हैं, बर्ड प्लान कोई होता है लेने का, लेकिन जब अगले बंदे के पास जाते हैं तो कहते हैं आप इसको छोड़ो, अब ये लगा लो। तो ज़ाहिर उसके पास जो ज़्यादा पड़ा होगा वो वही कहेगा ये लगा लो। ये आपका जवाब यही होना चाहिए भैया मैं बस आपके कहने पे ले रहा हूँ, सही इसकी बाइंग आप करोगे? सही, बाद में यानी मुझसे हाँ खरीदेंगे मुझसे आप। खरीदोगे आप? हाँ जी, फौरन जवाब आएगा नहीं, आपने भी मार्केट में सेल करना जिस तरह मैं कर रहा हूँ। सही। इसका मतलब ये हो गया भाई अगला बेवकूफ़ मैं, पहला बेवकूफ़ मैं था, अगला बेवकूफ़ मैंने खुद ढूंढना। हाँ जी, ऐसे ही होगा ना, ऐसे ही होगा। यानी पहला बेवकूफ़ मैं था जो मैं ले रहा था, हाँ जी, तो अगला बेवकूफ़ मैं ढूंढूंगा जो मुझसे जो ले। मुझसे लेगा। हाँ जी, ऐसे ही गलत है। है, गलत है यार। सही, बिल्कुल ऐसे ही है ना जी। तो सर बट यानी साहब, कि लव बर्ड बेचना टोपी का नाम हो गया हाँ जी, कि आज मेरे सर पे कल मैं तेरे सर पे रखनी है और मैंने। फ्रॉड इस हद तक बदतब हो गया है, बंदे बदजन हो गए हैं। मेरा तो यूट्यूब के ऊपर मैसेजेस आते रहते हैं, बंदे बहुत ज़्यादा बदजन हैं। नहीं सर, बदल होने की वजह भी है ना, देखे सुनी सुनाई बात पे यकीन ना करो। हाँ जी, जब आप अपनी आंखों से देखोगे, आप करदार किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले ये बात जरूर सोच लो, बोस्तान जो है ना वो बहुत ही नापसंदीदा जो अमल है। मेरे पास अगर बोस्तान लगाने वाले के लिए क्या क्या अहकाम जारी किए वाकई आपको बहुत अंदाजा ही बहुत होगा। बहुत सख्त। और माशाल्लाह मैं तो इन चीज़ों को फेस करता रहता हूँ और ये चीज़ें मेरे लिए ज़िंदगी में एक आम सी चीज़ बन गई है। सुनते रहते हैं मतलब आपके बारे में, तो हम जो जाहिर है लोगों को पता, लोग जानते हैं मुझे, हाँ जी, और जो जानते हुए बात करते हैं उनका मुझे गिला इसलिए नहीं है कि वो जानते हैं, उनका वो प्रॉपरली वो गुनाह कर रहे हैं। सही, हाँ जी, देखो आज तक किसी एक बंदे की ने मेरे खिलाफ कंप्लेन की है आपको, या किसी को बंदे को कंप्लेन की, हाँ घर में होगी यार 100 कंप्लेनें लोगों को होगी, लेकिन इस तरह की कंप्लेन कभी आपने सुनी कि बादशाह ने फलाने से फराड कर लिया, बादशाह ने फलाने के साथ इस तरह मामला कर लिया, बादशाह ने फलाने जगह इस तरह मामला कर लिया। और भाईजान 200 बंदा बिठा के सामने प्रोग्राम के अंदर इन लोगों ने मेरे नाम लेके बातें की हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? मैं तो पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह काम कर रहा था, आज भी कर रहा हूँ, और माशाल्लाह रोज़ाना की ही बेस पे कर रहा हूँ। मतलब नए फैंसियत के लिए कोई खुशखबरी, मैंने नए फैंसियत को बताया है कि बट साहब के साथ हम इंशाल्लाह जल्द नई खुशखबरी में बट साहब के साथ मिलूँगा, दूँगा। तो मैं उनको ये खुशखबरी देना चाह रहा हूँ कि मुनासिब कीमत पे बर्ड उनको प्रोवाइड करने की कोशिश है। आप हमारी किस हद तक हेल्प करेंगे मार्केट में मुनासिब इसमें ये सबसे बड़ी बात पता क्या होती है कि मैं अगर मिसाल के तौर पे कोई भी बर्ड में मार्केट में रेट इसलिए नहीं ऑन करता कि हर बंदे का अपना सिस्टम होता है ना, खराब करें तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके तवज्जो से या वैसे भी कोई बंदा मुझे आता है आपका नाम लेगा तो इंशाल्लाह स्पेशल डिस्काउंट भी होगा, उसको कम से कम 10% तो हम लोग डिस्काउंट करेंगे। अभी पता क्या है, मेरा एक रिलेशन है लोगों के साथ रिलेशन है। मैंने हमेशा हर बंदे को बर्ड देते हुए कहा यार बर्ड आप ले रहे हो, लेकिन ये बर्ड मेरा है, ओन करते हैं बर्ड, मैं ये बर्ड मेरा है। अगर खुदा न खास्ता इसमें कोई प्रॉब्लम है जो मैंने आपसे ज़ुबान करके आपको दी है तो भाईजान उसमें मैं कसूरवार हूँ, और इस कसूरवार की बुनियाद पे मैं इंशाल्लाह उसको कंपनसेशन देने का भी मजाज हूँ कि मैं दूंगा उसको। अगर खुदा न खासा मुझसे गलती हुई है तो गलती की माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए भाईजान, हमें कोई गिला शिकवा नहीं है, तो माफ़ी मांगना कोई बुरी बात नहीं है। खुदा न खासा गलतियाँ 100 इंसान से होती है, मुझसे भी होती होंगी, तो इसमें कोई सीन ऐसा नहीं है कि भाईजान मैं ऐसे तकब्बर में बैठा रहूँ कि भाईजान मैं हर से आखिर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे मेरे से अच्छे हैं, हर ब्रीडर मेरे से बड़ा ब्रीडर है, हर ब्रीडर ही मेरे से अच्छा ब्रीडर है, मुझे इस चीज़ में कोई नहीं है। हमें अपना काम ईमानदारी से करना। बट साहब एक बात आपकी मशहूर भी है थोड़ी सी, आप ये बात कहते हैं सिर्फ कि मैं अगर बर्ड दूंगा, बर्ड प्रॉब्लम बर्ड में आती है, मैं उसको ऑन करता हूँ, उसको वापस ले लूँगा, साल बाद भी करूँगा, 2-3-4 दिन की तो नहीं बात कर रहा। बंदे कहते हैं बर्ड ले जाएं, हम जिम्मेदार नहीं हैं बर्ड के। अभी लोग तो ये भी मैंने सुना कि कहते हैं यार ये सीढ़ियाँ नीचे तूने उतरना ये तेरा हो गया। हाँ जी ऐसे ही है बर्ड, मैंने देखा है ऐसे होता है कि बस यहाँ से जाएँ आप, बर्ड आपका है। मेरे साथ ये भी वाक़यात हुए ना, बर्ड इंपोर्ट का आया, मैंने इंपोर्ट का दे दिया, पेपर के हिसाब से बर्ड को बोल के दे दिया, आगे जाके बर्ड वो नहीं निकला। तो भाईजान अभी भी लोग मौजूद हैं जो कहेंगे आपको खुद को मैंने बादशाह ने मुझे पेमेंट रिटर्न की है, हालांकि सबसे ज़्यादा मसला होता है कि पेमेंट रिटर्न करना। नहीं पेमेंट ना भी रिटर्न हो, बट अगर बाहर से बर्ड आता है हो जाता है प्रॉब्लम उसमें। नहीं सर जी हमारे साथ तो बहुत होती है, जो मरता है वो गिर जाएगा। ये बड़ी बात है कि आप बर्ड चेंज करके दे रहे हैं, चलो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बात है सर, बर्ड चेंज। सर जी मैंने मार्केट का ठेका नहीं लिया हुआ, समझ आई, मार्केट में कौन क्या करता है कौन क्या नहीं करता, मैं सिर्फ अपने मामला को सीधा रखूँगा
مجھے نہیں مثلا مجھے نہیں فرق پڑتا کہ کوئی کیا کر رہا ہے، صحیح، میں کیا کر رہا ہوں مجھے اس سے فرق پڑتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور بس ویسے بھی نبی پاک نے فرمان دیا نا جی کہ آپ کی چیز اگر چیز کے اندر کوئی ایپ ہے اس کو بتا کے بیچیں گے دونوں کے لیے برکت ہوگی. سر ایک ایپ کا پتہ ہی نہیں آپ کیا ہاں کرو جی، گے. کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن اگر آپ کا پتہ ہے تو آپ بتا بات کے دفعہ بیچ ایسے سکتے بھی ہوتا ہے نا، مجھے نہیں پتہ چلا میں نے دے دیا، ہیں. ہاں جی، اگلے گھر جا کے وہ ایپ بن گیا. ہاں جی، وہ آپ کا قصور نہیں. میرا قصور نہیں، لیکن میں وہ بھی بھگتا ہوں. لوگوں نے اس طرح کے بھی دیے مجھے برڈ لا کے دیے ہیں کہ جو برڈ ان کے گھر ادھر بریڈ سے اٹھا کے لے کے گئے ہیں، گھر جا کے وہ 15-20 دن یا مہینہ نہیں چلے، یا ان کے گھر جا کے ان کو اوپر نیچے ہو گیا، مسئلہ ہو گیا، تو وہ بھی لوگ تھے انہوں نے بھی کہا بھائی صاحب یہ معاملہ میرے ساتھ نہیں چلا جیسے آپ نے کہا تھا. تو میں کہتا یار ٹھیک ہے سنت رسول ہے، دو واپس دے دو، چینج کر لو. ہاں چینج کرنے تک تو حد تک آسان ہے. نہیں ٹھیک ہے، بس چینج کرنا بھی ہاں بہت ہے. پیمنٹ جو ہے نا، پیمنٹ کا ذرا ایشو ہوتا ہے، لگ لگ جاتی یہ ہے. میں بات اس لیے آپ سے ڈیٹیل سے کر رہا ہوں کہ بہت سارے فینسیئر ایسے ہیں جو میرے کانٹیکٹ میں جو سبسکرائبرز بھی ہیں، مجھے ریلائبل بندہ سمجھتے ہیں، واجد صاحب بندہ ہوئے، تو میں چاہ رہا ہوں ان کو کم سے کم، چلو میرا مقصد بھی آپ ان تک آنا میرا آپ کے لیے، تاکہ آپ لوگوں کو میں شاید آپ کے لیے وزٹ کرتا ہوں، تاکہ آپ نے برڈ بائی کرنے ہیں آپ کو پتہ لگ جائے کہ میں نے یہاں سے خریدنا ہے. 2 4 5 10 شیڈ وزٹ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو چوائس مل جائے کہ جی بٹ صاحب نے یہ بات کہی ہے، فیصل صاحب نے یہ بات کہی ہے، فلاں دوست نے یہ بات کہی ہے، میں نے برڈ کہاں سے خریدنا ہے، کون سا بندہ میرے لیے بہتر ہے، کون سا ریلائبل بندہ ہے. تو یہ مقصد ہوتا ہے بٹ صاحب آپ شیڈ وزٹ کرنے کا. کوئی بھی بندہ جو کسٹمر بنتا ہے، دیکھو کسٹمر کو آپ کسٹمر کے طور پہ ڈیل کیجیے، میں نہیں کہوں گا اس کو بھائی بنائیے. نہیں بالکل صحیح ہے. دیکھو بھائی بننے سے پھر بہت زیادہ معاملہ جو ہے نا آپ کے اور بھی ہو جاتے ہیں. تو بھائی جان کسٹمر کے جو حقوق ہے اس کو دو. بالکل. تو الحمدللہ میں تو، اور مجھے واپسی میں فائدہ بھی بہت ہوا نا. جو چیزیں واپس آئی ہیں میں نے ان چیزوں سے سیکھا گیا کہ لا کے کیجوں میں چھوڑا، پیر نہیں کو لگ رہا، وہ جس کے ساتھ چھوڑا اس کا پیر لگ گیا. 8-10 دن نکلے تو انڈا پہلا لے ہو گیا. 5 بچے آئے، 5 کے 5 VIP، 5 کے 5 فٹافٹ بکنے والے. اللہ تعالیٰ کے انعامات ایسے نہیں ہے نا، یعنی کہ مجھے اس طرح اللہ تعالیٰ نے کھلا دیا کہ اس کو لوٹا دیا 10 گنا کر کے، موقع پہ میرے ایمان کو زیادہ مضبوط کر دیا اس چیز کے اوپر کہ یہ چیز تو نہیں کر رہا، میں تیرے سے کروا رہا ہوں. میں بہت ہی زیادہ معاملات میں نا تھوڑا سخت ہوں اپنے لیے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بندہ بات کر رہا ہے شاید فیک سسٹم ہوگا، ڈیلنگ کر کے ان کو پتہ چلتا ہے نہیں یار یہ بندہ تو ویسے ہی چل رہا ہے جیسے بات کر رہا ہے. نقصان ہمیشہ میں نے اپنا کرنا سیکھا ہے کہ اپنا نقصان کر کے کسٹمر نے بھائی کو فائدہ دیا ہے تب وہ میرا بھائی ہے، جب مجھے واپس کرنے آ گیا تب میرا بھائی ہوگا. تو میری دیکھو سیدھی سی بات ہے یار، جتنے دنیا میں رہنا ہے یہی عمل ہوگا جو گنا جائے گا بعد میں. بالکل. اور لوگ جب آپ کو یاد کریں گے فتنے کے طور پہ تو نہیں یاد کریں گے نا. بالکل. تو میں نہیں چاہتا کہ میرے پیچھے سے باتیں جب ہوں تو مجھے خدا نہ خاصا اس طرح کے القابات دیے جائیں. بے شک کوئی بات اچھی بات ہے بات صاحب. باقی بات صاحب اس وقت ایک یہاں پر کیا کیا بریڈ کرا رہے ہیں؟ میں نے آپ کے شیڈ کا سنا تھا کہ اور بھی شیڈ آپ. جی میرے پاس پارٹنرشپ میں 3 شیڈ اس کے علاوہ جو پارٹنرشپ میں ہے. باقی ایک جو میں میرا ماسٹر شیڈ ہے وہ میرا ابھی بن رہا ہے. تو یہ میرا پہلے سیل پر چاہیے تھا لیکن ابھی بھی میں نے ادھر بھی 200 پیر میں نے لگا دیے اس شیڈ میں. ہاں جی اس شیڈ میں. یہاں پر کیا کیا بریڈ کرا رہے ہیں جو اس میں پیل فیلوز ہیں، ڈن فیلوز ہیں، پیل فیلو پلائنز ہیں، ڈیلوٹ پلائنز ہیں، ڈیلوٹ پلائن پیل فیلو ہے، ڈیلوٹ پیل فیلو ہے، اور ابھی آکوا لیا ہے. یلو فیس میرا آ رہا ہے. تو ہاں جی تو گرے ویک کا پروگرام ہے نیکسٹ بنا ہوا. تو کچھ پیس آئے بھی ہیں لیکن وہ مجھے مثال کے طور پہ اتنے پسند نہیں آئے. لیکن ایکسپینسو برڈ سب سے جو مہنگا برڈ ہے اس شیڈ میں بھی کون سا لگا ہوا ہے آپ کو؟ جی میں ابھی ایک ڈسپیوٹڈ برڈ ہے لیکن کوئی ڈن فیلو یا اپنا نا برونز فیلو وہ میرے گھر کی بریڈ میں سے نکلا ہے. میں نے ایک پیئر پرچیز کیا تھا فلپین کے ایک بریڈر سے نا، نامور بریڈر سے پرچیز کیا تھا، لیکن میں نے جو لیے تھے میں نے اس کی کلونی ورکنگ کی کلونی اٹھائی تھی، اس کے ورکنگ برڈ تھے، اس میں سے ماشاءاللہ وہ برڈ نکلا. تو کل بھی وہ چیٹ ہو رہی تھی اس کے اندر برونز فیلو بول رہے تھے، برونز فیلو ہے. پھر انہوں نے مجھے ٹیکنیکل ویلیوز کے حساب سے مجھے بتایا بھی برونز فیلو ہے. تو الحمدللہ برونز فیلو سب سے کاسٹلی برڈ ہے. کتنے کا تقریباً؟ سر جی وہ تقریباً $7,000 کا. $7,000 پاکستانی کتنے بننے میں؟ سر لگا لیں صاحب 16-16.5 لاکھ بنتا ہوگا. اتنا بنتا تقریباً. آئندہ شو کب ہو رہا ہے کیونکہ ابھی ضرورت ہے بریڈنگ سیزن کے دوران مسائل کا شکار ہے لوگ. فیصلہ آباد میں جب تک یہ ابھی تو کھینچا تانی چل رہی ہے نا، نئے نئے گروپ آ رہے ہیں، سامنے آ رہے ہیں، نئے نئے اپنے چھوٹے چھوٹے پروگراموں کی شکل میں. بھائی ہابی کو پروموٹ ہونا ہے.
हाँ जी, क्या किसी भी लिहाज से हॉबी प्रमोट हो रही है, चाहे वो नेगेटिविटी के थ्रू हो रही है, लेकिन ये है ना कि नया फैंसियर ना ला पाए। इन लोगों ने मिसाल के तौर पर मेरे साथ तो जो मामला करने हैं कर रहे हैं, लेकिन अपनी जिद और अपनी अदा की वजह से नया फैंसियर इन्होंने तबाह कर दिया, तो भाईजान मुजरम कौन होगा? नए फैंसियर को तबाह करें। मैं खुद एक नया फैंसियर हूं, इसलिए मैं इतनी प्यारी हॉबी है जिसको इन्होंने बिजनेस और हॉबी के नाम से बदनाम करना शुरू कर दिया कि ये बिजनेस नहीं है, हॉबी है, हॉबी नहीं है, बिजनेस है, हॉबी नहीं। और भाई हॉबी जब बिजनेस बनती है तरक्की की स्पीड डबल होती है। सही, फिर वो सम्मा सट्टा एक्सप्रेस से डायरेक्ट सुपर एक्सप्रेस बनती है। सही हो गया। दूसरा बात साहब, एक बात मैं प्लेटफॉर्म के हवाले से मेरे जहन में और आ गई। प्लेटफॉर्म में मैं तो पहले भी वीडियोज़ के अंदर काफ़ी बात दोस्तों से कर चुका हूँ LSM की। LSM ने इस दफ़ा वहाँ पर बात हुई थी प्लेटफॉर्म के ऊपर कि जैसे उन्होंने डॉक्टर का पोर्टल दिया और दूसरा पोर्टल दिया, मेडिसिन का पोर्टल दिया, कि हम जो DNA के सैंपल्स हैं उनका कलेक्शन सेंटर यहाँ कायम होगा एवियन लैब का, लाहौर वालों का, डॉक्टर फुरकान साहब की लैब है, और यहाँ से आपके घरों से सैंपल्स कलेक्ट किए जाएंगे, LSM के थ्रू वो कलेक्ट होंगे। जी, मैं बड़े तफसील से उसका जिक्र करना चाहूँगा ताकि अगर आपको वीडियो में कट लगा के एक वीडियो एक्स्ट्रा बनानी पड़े तो आपके लिए आसान हो। ठीक है, सबसे पहले आते हैं LSM यानी कि लाइव स्टॉक मार्केट। ठीक है, LSM क्या है? LSM एक एप्लीकेशन है जो पीपल टू पीपल जो बर्ड का लेन देन हो रहा है ना, उसको सिक्योर करती है फ्रॉड से बचने के लिए। अक्सर सुना होगा आपने कि लोग करते क्या थे कि आप बर्ड पसंद करवा दिए, करवा के पेमेंट लगवाई, नंबर बंद, वो बेचारा बैठा वेट कर रहा है, मुझे हाँ जी वेट कर रहा है बेचारा, सुन रहा पे, बस कुछ नहीं समझ आया, सिम चेंज, नाम चेंज, हर चीज़ चेंज। मुल्क में हमारे में ला थोड़ा सा इतना नहीं है इशात कि वो उस बंदे को पकड़ में ला सके। बाकी लोग 10, 20, 50 हज़ार के पीछे इस झंझट में भी नहीं पड़ते, उनको पता, जो क्राइम कर रहे हैं उनको पता है। तो उससे बचने के लिए LSM का इनका जो है ना हुआ। लेकिन ये सिर्फ बर्ड की नहीं है, ये लाइफ स्टॉक के अंदर मुख्तलिफ आइटम जो है ना, मुख्तलिफ घोड़ा भी, कुत्ता भी, खरगोश भी, बिल्ली भी, जितने भी पेट, जितने भी पेट्स हैं, इस सब के लिए LSM लाइव स्टॉक मार्केट। और बर्ड के अंदर स्पेसिफिक जो आपने बात की, इसके अंदर ये सारा सिस्टम जो है डोर टू डोर वाला चलता रहेगा और पेमेंट वगैरह का सिलसिला सिक्योर करते रहेंगे ये लोग। और इसका जो नॉलेज लेना, आप उसकी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके एंड्रॉइड पे मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि एक पूरा वीडियो बना दूँ उसके ऊपर, उसके यूजिंग के ऊपर। वो जब आप लोग डाउनलोड करोगे सारी चीज़ें आपके सामने, अपना अकाउंट बना के हर चीज़ देख भी सकते हो। और उसके अंदर बात हो रही है पोर्टल की, DNA का पोर्टल जो आपने बात की जी, DNA का सिस्टम ये था कि हमने डॉक्टर फुरकान साहब है एवियन लैब, एवियन लेबॉर्ट्रीज वाले, तो उनसे हमारी माशाल्लाह सारी बातचीत हुई है। तो वो खुद भी ख्वाहिशमंद थे कि फैसलाबाद में एक उनका कलेक्शन सेंटर बन जाए और सैंपल जो टेकर बॉय है वो 1-2 रख लिए जाए, जो घरों से जाके सैंपल कलेक्ट कर लें, वो कलेक्ट करके ला के उसको कार्गो करवा दें। तो लाहौर से DNA होके आपको जैसे पहले व्हाट्सएप पे रिसीव होते थे वैसे रिसीव हो। तो उसकी जो सिस्टम है उसको समझने के लिए थोड़ा सा काम हो रहा है कि किस तरह किया जाए। कराची में अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग कर रहे हैं, लाहौर में कर रहे हैं, फैसलाबाद में ये चीज़ नहीं है। असल में ये सिलसिला शुरू हो जाता है ना टांगे खींचने वाला। हाँ जी, फैसलाबाद में बहुत ज़रूरत है भाई, ज़रूरत है, देखिए ना, आपको ज़रूरत है, भूख लगी है, आपने खाना खाना है, पेट भर गया। फैसलाबाद वाहद सिटी ऐसा है जिसका पेट नहीं भरता। इनका पेट भरता है चुगली करने से, ये दूसरे मामला से भरता है, और टांगे खींचने से इनका पेट भरता है। फैसलाबाद में नॉर्मल है ये। मैं अपने बर्ड को ऑन करता हूँ, जो बर्ड मैं देता हूँ मैं उसको ऑन करता हूँ। जो मेरे घर की ब्रीड है, ये बॉक्स लगे हुए हैं, सारा कुछ लगा है, इसमें ब्रीड आ रही, दबा दबा आ रही। भाईजान ये किसने लेनी है? यही लोग हैं लेने वाले, बिल्कुल, और ये खुद ले रहे होते हैं। ये सब जो नाम निहाद आजकल के 100 कार्ड बड़े ब्रीडर हैं, ले रहे होते हैं, और बाद में इनको 35 रुपये का रेंज 10,000 नजर आते हैं। 35 रुपये का रेंज 10,000 का बन जाता है। ऐसे ही होता है भाई, ऐसे ही होता है। बिलाल बट अल्हम्दुलिल्लाह किसी ऐसे बंदे से काम नहीं करेगा जो मेरा काट के बेचे। मेरी कोशिश भी यही है, मैं जिस मुआशरे को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सर, वहाँ पे लोगों के पास 1 लाख रुपया नहीं है पूरा। मैं नहीं चाहता कि अपने 1 लाख रुपया ख़राब करें। मैं चाहता हूँ रिलायबल बंदे के पास जाएं और वहाँ से वो मुनासिब कीमत के अंदर बर्ड ले। कहते ही नहीं हो मेरे पास बर्ड लो। नहीं, आपके पास, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपके पास आए, मैं कह रहा हूँ रिलायबल बंदे के पास जाएँ और वहाँ से बर्ड लें। सही है नहीं मतलब, बंदा ख़राब ना हो। मैंने तो दुकान ही वो बनाई है ना जो लिखा हुआ बाहर, मेरी तरफ मत देखो। हाँ जी मेरी तरफ मत देखो भाई, क्यों मेरी तरफ देखना?
मेरा काम बोलेगा, बिल्कुल ऐसे ही है बस, हम अपनी परफॉर्मेंस देंगे, काम बोलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह लोग देखते हैं, सुनते हैं, किताबों में देखते हैं, इंटरनेट पे देखते हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट पे देखते हैं, मेरे पास घर पे बहुत आम पड़े होते हैं।